اکثر بنی اسرائیل، خاص کر کے ان کے احبار اور ان کے رہبان، یہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی بدگمانیاں پھیلایا کرتے تھے، تاکہ اہل کتاب شبہات کا شکار ہو جائے، شکوک کا شکار ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ صحابہ کرام ہے، ان کے ساتھ ابو جہل نہیں ہے، عتبہ نہیں ہے، فلان نہیں ہے، فلان، ان کے ساتھ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور دوسرے صحابہ کرام ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار پہ تو بہت سخت ہیں۔ یہ صفات ہے اللہ نے بیان کی وہ تورات کے وقت سے، یعنی تقریباً 2200 سال پہلے کی پیشن گوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک عام قول کے مطابق 1700 سال ہے، اور 600 سال نبی علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے، تو یہ 2200-2300 سال پہلے کی بات ہے۔ اشداء علی الکفار، ان صحابہ کا حال یہ ہوگا، کفار کے بارے میں سخت ہوں گے، ان کے بارے میں ان میں کوئی لچک نہیں ہوگی، شجاعت اور بہادری کی مثال ہوں گے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے، بڑے شفیق ہوں گے۔ جلالین مشہور تفسیر ہے، لکھتے ہیں متحابون متوادون کالوالد مع الولد، ان کے درمیان آپس کی محبت، مہربانی، نرمی کا یہ حال ہوگا کالوالد مع الولد، جیسے باپ کی شفقت اپنے بیٹے پہ ہوتی ہے۔ ہر بڑا ہر چھوٹے پہ باپ کی مانند ہے، اور ہر کم عمر والا بڑی عمر والے کے لیے بیٹے کی حیثیت سے ہے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی نماز کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے۔ صحابہ کی سوانح جب لکھتے ہیں، سوانح نگار، تو کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی دن کو سارے دن گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر لڑ دیتے دشمن سے، رات کو کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ جتنی جنگیں ہوئی ہے، ان جنگوں میں صرف غزوہ احزاب میں ایک نماز یا 2 نماز یا 3 نمازیں قضا ہوئی ہے، باقی زندگی میں انہوں نے نمازوں کو، وہ بھی اس حال میں کہ گھمسان کی لڑائی جاری تھی، گنجائش نہیں تھی۔ حکم یہ ہے کہ جنگ تیز چل رہی ہو، لوگ آدھے آدھے ہو جائے، آدھے دشمن کے سامنے، آدھے پیچھے جا کر کے نماز پڑھے، اپنا اسلحہ لے کر کے۔ اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں، قرآن نے باقاعدہ اس کا طریقہ بتایا ہے، وہ ہماری اس عام نماز سے ذرا مختلف ہے، لیکن یہ صورت ایسی تھی کہ یہاں پر اتنی فرصت بھی نہیں ملی۔ تو عصر کی نماز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یا مغرب کی نماز ان کی قضا ہو گئی، باقی ہر وقت نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں کثرت سے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم، ان کی خاص نشانی ان کے چہروں پہ نمایاں ہے۔
من اثر سجود، سجدوں کے اثر کی وجہ سے ایک نورانیت اللہ نے ان کو بخشی ہے۔ دنیا میں بھی ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ بہت سے اہل کتاب نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھ کر اسلام قبول کیا اور کہتے کہ یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین۔ ان کے چہروں پہ ایک نورانیت چمکتی ہے، اہل کتاب نے دیکھ کر کے اسلام قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال اللہ نے ان کی تورات میں بیان کی ہے۔ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے، تشریف لائیں گے، ان کے جو ساتھی ہوں گے، ان کے جو صحابہ کرام ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کفار پر سخت طوفان کی مانند۔ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی مثال ہے تورات میں، وہ مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال کزرع اخرج شطہ، جیسے کھیتی ہوتی ہے، اخرج شطہ، ابتدائی حالت میں وہ اپنے کو پھلو نکالتی ہے، اپنی سوئی نکالتی ہے، پتی نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اس کو موٹا کر دیا، مضبوط کر دیا، فاستغلظ، پھر وہ اور مضبوط ہو گیا، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پہ وہ کھیتی کھڑی ہو گئی۔ فصلوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، ہوا آتی ہے ادھر لٹا دیتی ہے، پھر ادھر لٹا دیتی ہے، بالکل باریک اور نازک کو سوئی ہوتی ہے، چلتے 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 وہ پورا تنا پکڑ لیتی ہے۔ یعجب الزراع، اور جو کاشتکار ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، ان کو یہ اچھی لگتی ہے کہ ہماری فصل جو ہے نا بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو یہ صحابہ کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، جو انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ ایسے لوگ ہوں گے بہت کمزور حالت سے۔ یہ بلال ہے جس کا آقا ریت پہ لٹاتا ہے، بچے رسیوں سے پکڑ کر کے گھسیٹتے ہیں، وہ کمزور ہے، مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خرید کر کے آزاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنا ایمان چھپاتے ہیں، کسی کے سامنے اقرار نہیں کر سکتے ہیں، چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے مکہ کو جو اللہ نے امن کا گھر بنایا ہے، وہاں ان کو امن نہیں مل رہا اور خوف اور خطرہ ہے۔ دوسرے بر اعظم میں حبشہ میں جا کر کے ہجرت کرتے ہیں، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، کمزور ہے، لیکن اس طرح بڑھتے بڑھتے ان کی طاقت اس طرح ہو گئی تنور درخت کی طرح۔ کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے کافروں کے دلوں کو جلائے۔ یہ کیفیت اللہ نے ان کی جو بنائی ہے، اس وصف سے ان کو جو متصف کیا ہے تاکہ کافروں کو جلائے، اس سے یہ ان کی جلن کے لیے ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، مغفرۃ و اجر عظیما۔ جتنے ایمان والے وہ ہے، عمل والے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے جنت ہے۔